السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو چلیے آگے جانے سے پہلے مراجعہ کرتے ہیں۔ علم قرآنا للذکر عربیا انا انزلناه یسرنا خیرکم۔ جزاک اللہ۔ وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا جزاک اللہ۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جزاک اللہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ جزاک اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو اکتشاف العربیہ من الکلمات الی الکنز، یعنی جو ہم کوشش کر رہے ہیں، کھوج کر رہے ہیں کہ ہم کلمات یعنی ورڈ سے الکنز یعنی ٹریجر، خزانے کی اور جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الیوم سنتعلم، آج ہمیں کیا کرنا ہے؟ غوث فی القصہ، پھر سے ہم نے اس کہانی میں گوتا لگانا ہے۔ اعادۃ التشکیل الجملہ، ہم نے اعادہ کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے فارمیشن کو، جملوں کی۔ توسیع الکلمات الجدیدہ، اور اس قصے کو وسعت دینی ہے نئے کلمات سے۔ تو آئیے ہم آج کے درس کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس حدیث سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھا، حرفن، فلہ تو اس کے لیے کیا ہے؟ حسنہ، ایک نیکی، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے، یا اس کا ترجمہ پھر یوں بھی کیا جاتا ہے اور ایک نیکی کو 10 گنا بڑھایا جاتا ہے۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرفن، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن لیکن الف حرف، الف حرف ہے، ولام حرف، لام حرف ہے، ومیم حرف، اور میم حرف، یعنی بس الف لام میم کہہ دینے سے ہمارے حصے میں 30 نیکیاں آ جاتی ہے۔ تو آئیے اس سورۃ الکہف کی آیت مبارکہ کو ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، فی المدینہ، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، حقیقت یہ ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ نیک تھے، یعنی ان 2 کا والد نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، تو ارادہ کیا تیرے رب نے، تمہارے رب نے کیا چاہا؟ ان یبلغا اشدہما، تمہارے رب نے یہ چاہا کہ جب تک وہ دونوں جوان ہو جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو وہ اس کے نیچے سے جو خزانہ ہے اسے نکال لیں۔ تو اللہ کے کرم سے اس ہفتے کے آغاز میں ہم نے اس کہانی سے شروعات کی تھی۔ تو چلیے آپ میں سے کون اس کہانی کو ایک بار پڑھتا ہے؟ أحمد يمشي في سوق قديم ويجد كنزا كتابا جميلا. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ فاطمہ کے ساتھ اسے آپ پڑھ لیجئے۔ فاطمة تمشي في سوق قديم
قديم وتجد کنزا کتابا جمیلا. جزاک اللہ. تو ہم نے دیکھا سوق، ہم نے دیکھا کتاب، ہم نے دیکھا کنز. تو احمد چلتا ہے ایک پرانے بازار سے اور اسے ملتا ہے ایک بڑا خزانہ. وہ خزانہ کیا تھا؟ خوبصورت کتاب. اس قصے کو ہم نے ریوائیو کر کے اضافہ کر کے یوں پیش کیا تھا. أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل غلام كتابا جميلا. جزاک اللہ. فاطمة تمشي في سوق قديم ترى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل غلام كتابا جميلا. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. اس کے بعد کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اس میں مزید اضافہ کیا کہ یفتح احمد الکتاب، یعنی احمد اس کتاب کو کھولتا ہے، وَيَقْرَأُ صَفْحَةً جَدِيدًا، اور وہ ایک نیا صفحہ اس میں سے پڑھنے لگتا ہے. أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا. يفتح أحمد الكتاب ويقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. فاطمہ نکلتی ہے ایک بازار کی طرف تو وہ ایک لڑکے کو پاتی ہے جو کہ دیوار کے نیچے بیٹھا ہوتا ہے اسی شہر میں. پھر کیا ہوتا ہے، یہ لڑکا اپنے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے ہوتا ہے. فاطمہ کھولتی ہے وہ کتاب اور وہ پڑھتی ہے اس میں سے ایک نیا صفحہ. فاطمة تمشي في سوق قديم فترى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا. تفتح فاطمة الكتاب وتقرأ صفحة جديدة. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو یہاں دیکھ لیجئے ہم نے کہا تفتح، احمد یفتح، فاطمۃ تفتح. احمد کے لیے ہم نے کہا احمد یقرأ، اور فاطمہ کے لیے کیا ہے، فاطمۃ تقرأ. اور پیج کو ہم کیا کہتے ہیں، صفحہ. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں آج اس میں کیا اضافہ ہوگا. تو اللہ کے کرم سے احمد یمشی فی سوق قدیم فیرا غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ویحمل الغلام کتابا جمیلا. یعنی ابھی تک یہاں تک کلیئر ہے کہ وہ جو یتیم لڑکا تھا اس کے پاس ایک کتاب تھی، وہ کتاب کو لیے ہوئے تھا، اٹھائے ہوئے تھا. اب یہاں سے احمد صاحب کی انٹری ہوتی ہے یفتح احمد الکتاب. تو احمد صاحب اس کتاب کو کھولتے ہیں، وَيَقْرَأُ، اور وہ پڑھتے ہیں، فِي الصَّفْحَةِ الْجَدِيدَةِ، ایک نئے ورق میں، ایک نئے پیج پہ. کیا پڑھتے ہیں، الکنز تحت الجدار. اس نئے ورق پر کیا لکھا ہوتا ہے کہ خزانہ دیوار کے نیچے ہے. الکنز تحت الجدار. تو یہاں دیکھ لیجئے احمد یقرأ، اور یہ کیا ہے، یہ ہے صفحہ، اور یہ کیا ہے، کنز. أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا. يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ. أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل غلام كتابا جميلا. يفتح أحمد كتابا ويقرأ في صفة الجديدة الكنز تحت جدار. جزاک اللہ، بارک اللہ لک. تو آئیے اپنی مفردات کو مزید ڈیپ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں. تو آپ بتائیے ان تین میں سے اس تصویر کے لیے کیا استعمال کیا جائے گا؟ الہ سوق. الہ ہے، یہ اس بازار میں ہے، یعنی یہ اس سپر مارکیٹ میں اندر ہے. من جی سوری، من ہے یا اس میں ہے؟ من ہے، فی میں من جی، ہوتا ہے سے. فی میں جی، تو بتائیے اس کے لیے کیا آئے گا؟ فی. فی.
اس کے لیے کیا آئے گا؟ یہ جا رہا ہے اس کے اندر، إلى إلى السوق إلى الا، إلى اور یہ یہاں سے نکل رہا ہے، سے من جزاک اللہ، من بارک اللہ لک۔ پڑھ لیجئے یہ مفردات پہلے يمشي يجري يبحث جی۔ یہ تصویر کس کی عکاسی کرتی ہے؟ يجري یجری۔ یہ والی يمشي تصویر، یہ والی تصویر يبحث یبحث، اور یہ والی تصویر يمشي. جزاک اللہ۔ ان چار مفردات میں سے اس کے لیے کیا استعمال کریں گے آپ؟ جديد جدید۔ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ قديم قدیم۔ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ صغير اور اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ كبير. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ ان تین مفردات میں سے اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ بيت بیتن۔ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ مكتب مکتبن۔ اور اس کے لیے؟ سوق جزاک اللہ۔ قلما كتابا ساعة مدينة كهف جدار. جزاک اللہ۔ اس تصویر کے لیے کیا نام ہوگا؟ کہف. جزاک اللہ۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ جدار. جزاک اللہ۔ اس کے لیے کیا ہوگا؟ مدینہ. جزاک اللہ۔ جی اس کے لیے کیا ہوگا؟ كتابا جزاک اللہ۔ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے؟ قلم جزاک اللہ۔ بتائیے اس کے لیے کیا آئے گا؟ ساعة. جزاک اللہ۔ تو آئیے اس قصے کو پھر سے ایک بار سنتے ہیں۔ احمد یمشی فی سوق قدیم فیرا غلاما یتیما یجلس تحت جدار قریب من المدینہ ویحمل الغلام کتابا جمیلا یفتح احمد الکتاب ویقرأ فی الصفحة الجدیدہ الکنز تحت الجدار۔ تو آئیے اب ہم کیا کرتے ہیں، اس فی کو ریپلیس کریں گے۔ احمد يمشي من سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في صفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ۔ آپ اسے الا سے کیجئے۔ أحمد يمشي إلى سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ۔ ان کو صغیر سے ریپلیس کیجئے۔ احمد يمشي في سوق جديد فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ۔ اسے کبیر سے ریپلیس کیجئے۔ أحمد يمشي في سوق كبير فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في صفحة الجديدة الكنز تحت جدار. جزاک اللہ۔ اسے جدید سے ریپلیس کر کے دیکھ لیجئے۔ أحمد يمشي في السوق جديد فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ۔ اب آپ اسے یعنی سوق کو آپ ریپلیس کیجئے بائت سے۔ أحمد يمشي في بيت قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ۔ جی کون آپ میں سے اسے مکتب سے ریپلیس کرے گا؟ أحمد يمشي في مكتب قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ۔ تو چلیے اب یہاں پر کتاباً جمیلہ کو ریپلیس کریں گے قلماً جدیدہ سے۔
أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام قلما جديدا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ. اسے ساعتن جدیدہ سے ریپلیس کیجیے. أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام ساعة جديدة يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. تو آئیے اب ہم یہاں پر اس فعل کو ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی یمشی چلنے سے، یجری دوڑنا، اور پھر یبحث ڈھونڈنا. أحمد يجري في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت الجدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ. آپ بتا سکتے ہیں اس ورق پر کیا لکھا تھا؟ جی یہ جو صفحہ تھا جو انہوں نے پڑھا احمد صاحب نے، اس پر کیا لکھا تھا؟ جی الکنز تحت الجدار، یعنی خزانہ دیوار کے نیچے ہے. ماشاء اللہ. بارک اللہ لک. أحمد يبحث في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في صفوة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. آئیے اب ہم کیا کرتے ہیں، اس احمد کو یونس سے ریپلیس کر کے دیکھ لیتے ہیں. يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة فيحمل الغلام كتابا جميلا يفتح الكتاب ويقرأ في صفحة جديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ. الیاس. إلياس يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح إلياس الكتاب ويقرأ في الصحفة جديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. آپ اسے بشیر سے ریپلیس کیجیے. بشیر يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت الجدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح بشير الكتاب ويقرأ في صفحة جديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ. مریم سے ریپلیس کیجیے. تمشي في سوق قديم فترى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا تفتح مريم الكتاب وتقرأ في صفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. رقیہ سے اسے ریپلیس کر کے دیکھ لیجیے. رقیہ تمشی فی سوق قدیم فترى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة يحمل الغلام كتابا جميلا تفتح رقية الكتاب وتقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ. بارک اللہ لک. آپ اسے زینب سے ریپلیس کیجیے. زینب تمشی فی سوق قدیم فترى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا تفتح زينب الكتاب وتقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار
جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ اب آئیے آخر پر ہم ان مفردات کو سمجھیں گے اور تھوڑا سا دھیان سے دیکھیں گے، بس ان کو دہرانا ہے جی، ان افعال کو۔ تبحث یبحث یقرأ تقرأ قرأ یرا۔ جزاک اللہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جس پر اشارہ کیا جائے آپ نے بتانا ہے اس کے لیے ان مفردات میں سے کون سا فعل لگے گا۔ تو یہاں دیکھ لیجئے اس کے لیے آپ کیا یوز کریں گے۔ یرا، جزاک اللہ۔ آپ بتائیے اس صورت کے لیے کیا ہم کہیں گے۔ یقرأ، جزاک اللہ۔ اس تصویر کے لیے کیا استعمال کریں گے۔ تقرأ، جزاک اللہ۔ آپ بتائیے اس کے لیے کیا یوز کریں گے۔ يبحث جزاک اللہ۔ اس کے لیے کیا یوز کریں گے۔ ترى جزاک اللہ۔ اس پہلی تصویر کے لیے کیا کریں گے۔ تبحث تبحث۔ جزاک اللہ۔ کیا کریں گے آپ، مذکر کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے یرا، اس کا مونث بتائیں گی، یرا ترا۔ جی یرا، ترى یبحث، تبحث تقرأ۔ يقرأ جزاکم اللہ خیر۔ آپ ایک مذکر نام لے لیجئے اور مونث لے لیجئے اور اسے مکمل کیجئے۔ جی مریم تبحث، الیاس یبحث، مریم تقرأ، رشید يقرأ فاطمہ ترى، موسیٰ یرا۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما۔ تو آئیے اسے بھی مکمل کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سارے جو نیچے دیے گئے ہیں ان کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ يمشي تمشي تجري تجري يجري تجلس يجلس جزاک اللہ۔ اس کے لیے کیا یوز کریں گے۔ مریم تجلس، مریم تجلس۔ وہیں اس کے لیے کیا کہیں گے۔ الطاف یجلس، الطاف یجلس۔ جزاک اللہ۔ اس کے لیے ایک مذکر اور مونث نام آپ دینا ہے، بتائیے یہ صاحب کیا کر رہے ہیں۔ ساجد یمشی، اور اس کے لیے کیا کریں گے، یہ بھی چل رہی ہیں۔ فاطمہ تمشی، جزاک اللہ۔ یہ دوڑ رہا ہے، اس کے لیے کیا کہیں گے۔ الیاس یجری، الیاس یجری۔ اور اس کے لیے کچھ بتائیے۔ فاطمہ تجری۔ جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ تو آئیے اس آیت مبارکہ کو ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے پھر سے کہانی میں غوطہ زنی کی، ہم نے پھر سے ریفارمیشن کی، تھوڑی تھوڑی ریفارمیشن کی، اور کچھ نئے کلمات سے اس کو وسعت دی۔ تو دیکھ لیجئے اس ہفتے ہم نے کیا سیکھا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت دیکھی جو کہ سورۃ الکہف میں موجود ہے، اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھا، اس کا ایک حصہ ہم نے دیکھا، اور ہم نے ایک قصے کو بڑھایا، اور ہماری تلاش کیا ہے، کنز۔ ہمارا تھیم بھی یہی تھا اس ہفتے کہ ہم ایک کنز یعنی خزانے کی تلاش کر رہے ہیں۔ ہم نے مفردات کو شکلوں کے ساتھ دیکھا اور استعمال کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور اس پر یہ شاک گزرتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو کہیں نہ کہیں یہ محسوس ہوا ہو کہ ابھی کچھ سمجھ نہیں آتا، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بس لگے رہیے اور بنے رہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوشش چاہتا ہے، نتیجہ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم نے کچھ مفردات دیکھے، یعنی جو ٹاپ مفردات ہم کہہ سکتے ہیں اس ہفتے کے تھے، کنز، جدار، سوق، مدینہ، غلام، یمشی، یرا، یجلس، یحمل، یقرا۔ ان کی مونث بھی اگر ہم دیکھیں گے، تمشی، ترا، تجلس، تحمل، تقرا۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی۔ اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔